اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن پرابلمز اینڈ ایشوز۔ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ آ جاتی ہے، سب سے پہلا پرابلم ہم کہہ سکتے ہیں یا سب سے پہلی بات جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تعلیم نسواں۔ اسلام میں تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہر مرد و عورت کے لیے تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر فرد، ہر مرد و عورت کی پر فرض ہے۔ اور جہاں تک ماں ہونے کی حیثیت سے بات ہے تو اگر ایک پڑھی لکھی ماں ہوتی ہے تو وہ نسلوں کو پڑھا لکھا بنا دیتی ہے، تعلیم یافتہ بنا دیتی ہے، اور تربیت ظاہر سی بات ہے نسلوں کو دینی ہے، اور ماں کا کردار اس میں تربیت و تعلیم میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، خواتین کے مسائل کے حل میں بھی خواتین ہی زیادہ بہتر طور پہ کردار ادا کر سکتی ہیں۔ پہلی تعلیمی کانفرنس میں سب سے پہلے ہمہ گیر لازمی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے کہا گیا کہ جہالت کے خاتمے کے لیے تعلیم بالغاں کا اجرا کیا جائے، یعنی بالغ لوگ بھی تعلیم حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ بات واقعی کہی جاتی ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے گور تک، اور یہ کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے عمر کا کوئی اس میں فرق نہیں ہے کہ کسی بھی عمر میں آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد 1959 میں کمیشن برائے قومی تعلیم بنایا گیا، جس میں تعلیم نسواں کا باب مختص کیا گیا، یعنی خواتین کے تعلیم حاصل کرنے کے حقوق کے بارے میں وضاحت کی گئی۔ حمود الرحمن کمیشن نے ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم جو ہے اس کو مخلوط قرار دینے کی حمایت کی، اور جبکہ 11 سے 16 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں ان کے لیے علیحدہ تعلیم ہو، یعنی پرائمری کلاسز جو 25 سے 5ویں تک کی کلاسز ہیں ان میں بھی بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اکٹھے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بالغ ہونے کے بعد 16 سال کے بعد جو تعلیم حاصل کرنی ہے بچوں نے کالجز میں یا یونیورسٹیز میں، وہاں بھی مخلوط تعلیم کا خیال کیا جا سکتے ہیں۔ جبکہ کہا جاتا ہے کہ 11 سے 16 سال یعنی مڈل سے ہائی کلاسز کے لیے تعلیم جو ہے وہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ اسکولوں کا اہتمام کیا جانا ضروری ہے۔ 1970 کی تعلیمی پالیسی میں بچیوں کے لیے الگ اسکول اور الگ فیمیل اساتذہ کی تعیناتی کے بارے میں شک شامل کی گئی، اور اس کے بعد قومی پالیسی 1978 میں تعلیم نسواں پر زور دیا گیا، اور کہا گیا کہ ہر جو اسلام کی طرف سے ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ پھر 1979 میں زنانہ تعلیم کے لیے کھلے دل سے وظائف کا اجرا کیا گیا اور سہولیات کی فراہمی کی بھی کوشش کی گئی۔ تعلیم کے بارے میں والدین کا رویہ اس میں جو ہے وہ زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ فیمیل یعنی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے والدین جو ہیں وہ اتنی توجہ نہیں دیتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بچیوں کی شادی کر دینی ہے، انہوں نے اگلے گھر جا کے بسانے ہیں، تو بچے جو ہیں ہمارے لڑکے جو ہیں وہ ہمارا بازو بنیں گے، کمانے والے ہاتھ ہوں گے، لہذا لڑکوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے جبکہ بچیوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، یعنی پڑھنا لکھنا سیکھ لیا ہے چھوٹی کلاسز میں ہی تو کافی ہے ان کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ بچیوں کے لیے تعلیمی سہولتوں کی کمی ہے۔ عام طور پہ لڑکوں کے لیے تو پرائمری مڈل ہائی اسکول جو ہیں وہ ہر گاؤں میں تقریباً پائے جاتے ہیں، جبکہ بچیوں کے لیے اسکول جو ہیں وہ اتنی کثرت سے نہیں پائے گئے، نہ ہی بنائے گئے تھے۔ کافی دور دراز دیہات میں یہ اسکولز تھے اور یہ کافی مشکل تھا۔ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی ادارے جو ہیں یہ زیادہ فاصلے پر تھے، یعنی پرائمری یا مڈل تک تو بچیاں تعلیم حاصل کر لیتی تھیں، لیکن ہائی کلاسز کی تعلیم یا ہائر کی کلاسز کی تعلیم جو ہے اس کے لیے کالجز جو ہیں وہ کافی دور دراز ہوتے تھے، یعنی قصبوں میں یا شہروں میں، بڑے شہروں میں کالجز بنائے جاتے تھے، اور اس طرح سے بچیوں کے لیے دوسرے شہروں میں جا کے تعلیم حاصل کرنا کافی مشکل تھا۔ پھر یہ ہے کہ خواتین کی تعلیم کے لیے غیر موزوں نصاب
یعنی یہ اسپیشلی خیال نہیں کیا جاتا تھا کہ بچیوں کی تعلیم کے لیے کس قسم کے نصاب کو بنانا چاہیے، یعنی جو کہ بچیوں کی تعلیم کے لیے ضروری ہو۔ بچوں اور بچیوں کی تعلیمی نصاب میں کوئی اختصاص نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہ مسائل بڑھتے گئے۔ پھر یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں چونکہ مخلوط تعلیم ہوتی ہے، یونیورسٹیز وغیرہ میں، تو والدین اس لیے بھی ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو لڑکوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کس طرح سے بھیجیں، اور مخلوط اداروں کے خرابی کے حوالے سے والدین کے ذہنوں میں بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے تھے۔ پھر یہ ہے اگلا مسئلہ جو آتا ہے وہ ہے ڈراپ آؤٹ، یعنی ترک مدرسہ۔ بچیاں جو ہیں وہ بہت جلدی اسکول چھوڑ جاتی تھیں۔ اس کی ایسے طالب علم جو کسی بھی نفسیاتی، معاشرتی یا ذہنی پسماندگی کی وجہ سے کسی بھی درجے میں تعلیم ادھوری چھوڑ کر اسکول کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، اس کو ہم ڈراپ آؤٹ کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو وجوہات ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ معاشی وجوہات ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فی کس آمدنی کم ہے۔ ہمارے ہاں ایک فرد کمانے والا ہوتا ہے اور 8 سے 10 افراد جو ہیں وہ کھانے والے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی رہی۔ پھر یہ ہے کہ اسکول کی عمارات میں جو ہے اور سہولیات جو ہیں وہ کافی ناقص تھیں، یعنی پرانے زمانوں میں پاکستان بننے سے بھی پہلے کے زمانے سے جو ادارے بنے ہوئے ہیں، اسکولز بنے ہوئے ہیں، ان اداروں میں مزید سہولیات فراہم نہیں کی گئی، اور بلڈنگز بہت پرانی ہیں، روشنی کا انتظام نہیں ہے، ٹوائلٹس نہیں ہیں، چار دیواریاں نہیں ہیں، یعنی ایسی بیسک فیسلٹیز جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی فراہم نہیں کی گئی تھی۔ پھر یہ ہے کہ مادی سہولتوں کی عدم فراہمی ہے، جیسے فرنیچر کی کمی ہے، دیگر آپ کہہ سکتے ہیں پریکٹیکل کرنے کے لیے لیبز نہیں ہیں، اور مختلف فرنیچر اور پریکٹیکل ایگزام اور مختلف یعنی کہ سہولیات جو ہیں فرنیچر کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری مادی سہولیات کی کمی ہے۔ بلیک بورڈ نہیں تھے، وائٹ بورڈ نہیں تھے۔ پھر یہ ہے کہ سمعی و بصری معاونات کی بہت کمی پائی جاتی تھی، نہ تو چارٹس ہوتے تھے، نہ ہی ٹیچرز جو ہیں وہ لو کاسٹ میٹیریل کو یوز کرتے ہوئے اپنا کوئی ایسے سمعی و بصری معاونات تیار نہیں کر پاتے تھے۔ اس حوالے سے بھی ٹریننگ کی بھی کمی تھی، اور فنڈز کی کمی اسکولوں میں بہت زیادہ ہوتی تھی، یعنی بجلی کے بل دینے کے لیے ہی پیسے نہیں پائے جاتے تھے۔ تو یہ تمام جو ضروریات ہیں یہ پوری کرنی مشکل ہو جاتی تھی اور ان اداروں کو چلانا مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر آ جاتی ہیں سماجی وجوہات کہ بچیوں کی عام طور پر کم عمری میں ہی شادی کر دی جاتی ہے۔ بہت ابھی بھی آج کل کے ماڈرن دور میں بھی اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ مڈل کلاسز میں جاتی ہیں تو ان کی شادی کر دی جاتی ہے، یا ہائی کلاسز میں جاتی ہیں تو ان کی شادی کر دی جاتی ہے، اور پھر شادی شدہ طالبات کے لیے تعلیم حاصل کرنے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بچے نہ تو اسکول اٹینڈ کر سکتے ہیں اپنی گھریلو ذمہ داریوں کی بنا پہ، اور نہ ہی دوسرے بچوں کے ساتھ ان بچوں کو زیر تعلیم رکھا جانا ممکن ہوتا ہے۔ عام زمیندار جو ہیں دیہات میں وہ اسکولز بننے نہیں دیتے کہ ہمارے جو مزارے ہیں یا ہمارے کامے جو ہیں وہ اگر تعلیم حاصل کر لیں گے تو وہ نوکریوں کی تلاش میں نکل جائیں گے، اور ہمارے زمینوں کے کام جو ہیں وہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے، یعنی زمیندار جو ہیں وہ بھی رکاوٹ بنتے ہیں اسکول بننے کے حوالے سے۔ پاکستانوں میں عام لوگوں میں گریز پایا جاتا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ تعلیم حاصل کر کے بچیاں جو ہیں وہ آوارگی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، پھر بے حیائی کا تصور کرتے ہیں کہ یہ بے حیا ہو جاتی ہیں، یہ گھر ہستی کے کاموں سے گریز کرنے لگتی ہیں، یعنی ماڈرن لائف کی طرف چلی جاتی ہیں اور جاب کرنے کو ترجیح دیتی ہیں، اور تعلیم حاصل کر کے یہ کوئی اچھی بچیاں نہیں بنتی ہیں۔ اور خاندانی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خاندانی دشمنیوں کی بنا پہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو اسکول کالجز میں بھیجنے کا رسک نہیں لیتے ہیں کہ راستے میں کہیں اغوا نہ کر لیا جائے یا ان کی بے حرمتی نہ کر دی جائے۔ کچھ نفسیاتی وجوہات بھی ہیں، مثلاً جسمانی سزا کا خوف جو ہے وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور دوسرے بچوں کو سزا ملتے دیکھ کے بھی بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر بھاری بھرکم بستے کا بوجھ، یعنی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسی لحاظ سے کاپیاں بھی ہوتی ہیں،
تو بچوں کی نسبت بچیاں جو ہیں یہ بستے اٹھانے سے قاصر ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ ٹائم بھی نہیں دے پاتی. گھریلو مصروفیات بھی ہوتی ہیں ان کی, گھریلو ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, انہوں نے والدین کی کھانا پکانے میں مدد اور اس گھریلو صفائی وغیرہ میں بھی مدد کرنی ہوتی ہے. لہذا ان کے لیے اتنی زیادہ کتابوں کا پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا. پھر یہ ہے کہ عزت نفس کا مجروح ہونا. بعض اوقات کچھ بچے جو نسبتاً اتنے ذہین نہیں ہوتے تو ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے. ٹیچرز بھی ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں, اپنے ساتھی جو ہیں ان کا مذاق بناتے ہیں یا گھریلو لحاظ سے ان کو کسی احساس کمتری کا شکار بنا دیا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ بار بار کی ناکامی. ظاہر سی بات ہے جو بچے اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ نہ ہوں ان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ امتحان کو پاس آؤٹ کر لیں, تو بار بار جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں تب بھی وہ اسکول چھوڑنے کو ترجیح دیتے ہیں. اسکول اور گھر کی زبان کا فرق بھی ایک مین وجہ ہے کہ گھروں میں عام طور پہ پنجابی, سرائیکی یا اور کوئی لینگویج یوز کی جاتی ہے, جبکہ اسکولوں میں اردو یا انگلش میڈیم کا رواج ہوتا ہے. تو بچوں کو بات سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے, وہ ٹیچرز کی بات کو نہیں سمجھ پاتے, اپنے ساتھیوں کی بات کو نہیں سمجھ پاتے, جواب جو ہے وہ پراپر زبان میں پراپر لینگویج میں نہیں دے پاتے. تو اس طرح سے زبان کا فرق جو ہے یہ بھی ایک وجہ بنتا ہے اور بچیاں جو ہیں وہ گھبرا کر اسکول چھوڑ جاتی ہیں. پھر رسمی تعلیم کا آغاز جو ہوتا ہے وہ کافی لیٹ کیا جاتا ہے. عام طور پہ بچوں کا جو انگلش میڈیم سکولز ہیں وہ تو 3-3.5 سال کی عمر میں بھی بچوں کو لے لیتے ہیں, جبکہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں یہ پابندی ہے کہ 5 سال کا بچہ یا بچی ہوگا تو وہ اسکول میں داخل ہوگا. اور دیہاتی علاقوں میں تو 5 سال کے بچی کو داخل بھی نہیں کروایا جاتا, 7-8 سال کی عمر میں بچوں یا بچیوں کو اسکولوں میں داخل کروایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کلاس کے کم عمر بچوں کی نسبت بڑے ہونے کی وجہ سے بھی مذاق کا, تضحیک کا نشانہ بن جاتے ہیں. اس لیے بھی وہ اسکول چھوڑنے کو ترجیح دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ گھر اور اسکول کا ماحول کا فرق ہوتا ہے. یعنی گھر میں جیسے بچے آزادی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, جب دل چاہا سونا, جاگنا, اٹھنا, کھیلنا, جبکہ اسکول میں ایک طرح سے پابندی ہوتی ہے, ایک ٹائم ٹیبل کی پابندی کرنی پڑتی ہے اور بچیاں جو ہیں اس پابندی کو قبول نہیں کر پاتی کہ ریگولرلی کلاسز میں بیٹھنا ہے, بریک کے ٹائم میں باہر نکلنا ہے یا کھیلنا ہے یا کھانا پینا ہے, اور اس طرح سے یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے بچیوں کا اسکول چھوڑ کے جانے کی. پھر بچیوں کی جسمانی ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ مثلاً بھوک ہے, پیاس ہے, پیشاب کرنے کے لیے انہوں نے جانا ہے, تو اس صورتحال میں بھی جب اسکول میں واش روم ہی نہیں ہوں گے, ٹوائلٹس نہیں ہوں گے, تو بچوں کو یہ مسائل پیش آتے ہیں. اور صبح بہت ارلی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے تو وہ ناشتہ کیے بغیر آ جاتی ہیں اور اس طرح سے وہ جسمانی کمزوری کا بھی شکار ہو کے اسکول چھوڑ جاتے ہیں. پھر موسمی حالات بھی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کا اسکولوں میں پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. مثلا سخت گرمی کے موسم میں یا سخت سردی کے موسم میں بارش ہو رہی ہے, اولے پڑ رہے ہیں, اور موسم کی تبدیلیاں جو ہیں ان کی وجہ سے بچوں کو جب دور دراز سے اسکول میں پہنچنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. ان کے اہل خانہ بھی, ان کے بھائی, ان کے باپ جو ہیں ان کو پہنچانے سے قاصر ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی بچوں کو اسکول سے ہٹا لیا جاتا ہے. اسکولز میں کمرے نہیں ہوتے اور یہ تمام موسموں کی سختیاں جو ہیں یہ بچوں کو کھلی فضا میں بیٹھ کر کبھی سردی لگ جاتی ہے, کبھی گرمی کی شدت کی وجہ سے, لو لگنے کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ کمروں کی کمی کی وجہ سے بھی مسائل ہوتے ہیں, اور تعداد چونکہ بڑھتی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس کی اور بلڈنگ اتنی سفیشینٹ نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے بھی بچے جو ہیں اور بچیاں اسکول چھوڑ جاتے ہیں. طلباء کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہم کہتے ہیں کہ اسکول میں طلباء کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مطابق اساتذہ جو ہیں ان کی تعیناتی نہیں کی جاتی, اور پرہجوم کلاسز جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا ٹیچرز کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے, اور اس طرح سے جو بچے جو ہیں ان پہ توجہ نہیں دی جاتی تو وہ اسکول چھوڑ جاتے ہیں. پھر کچھ جغرافیائی وجوہات بھی ہوتی ہیں, یعنی اسکول جو ہے گھروں سے دور ہیں. اگر پہاڑی علاقوں میں ہم بات کریں تو وہاں پہ پہاڑی راستے جو ہیں وہ بہت خطرناک بھی ہوتے ہیں, اور وہاں سے ایک جگہ سے سفر کر کے دوسری جگہ پہنچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے اور آنے جانے کا بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے. اور آمد و رفت کے ذرائع جو ہیں وہ ناکافی ہوتے ہیں, پیدل میلوں چلنا پڑتا ہے, اور چونکہ
پہاڑی علاقوں میں یا ایسے صحرائی علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں اسکول ہونے کی وجہ سے آمد و رفت کے ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کے لیے پہنچنا ناممکن ہوتا ہے۔ بچوں کی نسبت ہم بچیوں کی بات زیادہ کرتے ہیں۔ پھر انتظامی اور نصابی وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ بچیوں کی ذہنی پرائمری ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بچیوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی ذہنی اور صلاحیتیں ان کی دیکھیں ہم، اور نصاب کو دیکھیں تو ان میں ہم آہنگی کا فقدان ہوتا ہے کہ بچے کس ایریے میں رہتے ہیں، وہاں پہ کس قسم کا نصاب چاہیے، کس قسم کے حالات سے وہ گزر رہے ہیں۔ تو نصاب جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے سی کمروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے ہائر اتھارٹیز جو ہیں وہ معروضی حالات سے واقف نہیں ہوتے، اور ان کو میدان فیلڈ میں جو مشکلات ہیں، ان دشواریاں ہیں، ان کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، لہذا نصاب ایسا بنا لیا جاتا ہے جو کہ ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے۔ پھر امتحان کا پرانا طریقہ کار ہے، یعنی غیر لچکدار طریقہ ہوتا ہے، وہ یوٹیلائزیشن کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کی رٹے کی صلاحیت کو چیک کیا جاتا ہے، نہ کہ ان کے تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے دیتے ہیں، اور امتحان جو ہیں وہ صرف رٹے کی صلاحیت کو ہی چیک کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ عمومی تعلیم میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی جو عمومی تعلیم ہے وہ زندگی کے لیے ناکافی ثابت ہوتی ہے، زندگی گزارنا نہیں سکھاتی۔ اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتظامی عملہ کا جو ہے تحکمانہ رویہ جو ہے، مثال کے طور پہ ہمارے آفیسر جو ہوتے ہیں، اے ای اوز ہیں، ڈپٹی ڈی اوز ہیں یا ڈی اوز ہیں یا ہائر اتھارٹیز جو ہیں، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے اسٹاف کے ساتھ بھی مس بیہیو کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیچرز کا جو ہے رجحان بھی وہ اتنا نہیں رہتا ہے اپنے کام کی طرف، اور مطمئن انداز میں وہ اپنا کام نہیں کر سکتے، اور اس سے اساتذہ میں بددلی پھیلتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ نگرانی کا عمل جو ہے وہ غیر مؤثر اور غیر مفید ہے، یعنی نگرانی کے عمل میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے فرائض جو ہیں وہ دل جمعی سے ادا کر رہے ہیں، ان کی صلاحیتوں میں اگر ان کی کمی ہے کوئی تو اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے سمعی اور بصری معاونات کا فقدان ہوتا ہے، یعنی ان کو ایسے آلے نہیں دیے جاتے جن کے حوالے سے وہ تعلیم کو دلچسپ بنا سکیں، اور بچیوں کا داخلہ اور رسمی تعلیم کا آغاز جو ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس حوالے سے مزید ابھی بات جاری رہے گی انشاءاللہ، نیکسٹ ٹائم اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ اوکے دین، اللہ حافظ۔